آج کی اس تربیتی پروقار مجلس کے صدر محترم بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء میرا بھائندر، اور جمعیت علماء میرا بھائندر کے روح رواں ہم سب کے عزیز قابل قدر بزرگ دوست جناب دبیر عالم صدیقی صاحب مد ظلہ العالی، ہمارے بہت ہی محترم جمعیت علماء کی خدمت کے لیے ہمیشہ بزرگوں کے شانہ بشانہ رہنے والی عظیم المرتبت شخصیت عالی جناب محمد ایوب کھتری صاحب ناظم اجلاس، ہمارے بزرگوار عالم دین، اور اس تربیتی مجلس میں بحیثیت نگراں مہمان خصوصی جمعیت علماء ضلع تھانہ کی ریڑھ کی ہڈی محترم جناب الحاج حافظ محمد عارف انصاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے نوجوان ساتھی ملی کاموں میں پیش رہ کر اپنی خدمات انجام دینے کے لیے معروف و مشہور شخصیت عزت مآب حمید اللہ اجمعین شیخ صاحب، یہاں موجود معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، دانشوران ملت، اراکین منتظمہ، مدعوین خصوصی اور جمعیت علماء سے تعلق رکھنے والی قابل قدر شخصیات، آپ کو حضرت ناظم اجلاس نے بتایا کہ دو دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور آج کے دن تو حکومت کی طرف سے ہائی الرٹ بھی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے حدود میں، اپنے کمپاؤنڈ میں ہی رہیں، کوئی بہت ہی ضروری کام درپیش ہو اسی وقت باہر نکلیں۔ یہ گائیڈ لائن حکومت کی طرف سے سرکاری سطح پر جاری کی گئی، اسی لیے میں نے وہ آیت جسے حضرت امام محترم نے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں پڑھ کر کے سنایا، میں نے بھی اپنے خطبے میں وہی آیت تلاوت کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی فرد بشر کو مکلف نہیں بناتا ہے مگر اسی کام کا جس کام کے کرنے کی اس کے اندر طاقت اور بساط ہو۔ اس کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جہاں ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا یہ رحم و کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ بندوں کو یا اپنی بندیوں کو تکلیف ما لا یطاق کا مکلف نہیں بناتا، ایسے کام پر مامور نہیں کرتا جس کی انجام دہی ہمارے امکان سے، ہمارے طاقت سے باہر ہو۔ جہاں ایک مفہوم اس کا یہ ہے، وہیں اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی طاقت اور اپنی بساط کے بقدر، اپنے امکان کے بقدر
عملی میدان میں جد و جہد میں آگے بڑھنا اور مسابقت کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء کے بزرگوں کا الحمدللہ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اولین دن سے دیکھیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جمعیت علماء کے اکابر نے اس کیفیت کے ساتھ ہر زمانے کے اندر کام کیا ہے۔ ہلکی پھلکی کوئی مشکل پیش آ گئی، اپنے کام کو پس انداز کر کے چھوڑ کر کے بھاگ جایا جائے۔ جمعیت علماء کے بزرگوں کی تاریخ میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی، بلکہ حالات سے اور مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے تلاش کرنا اور جستجو میں لگ جانا، یہ جمعیت علماء کے بزرگوں کا ہر زمانے کے اندر کارنامہ رہا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر انگریزوں نے جب میرے دوستوں قبضہ جما لیا، اپنا پنجے استبداد گاڑ دیا اور آہستہ آہستہ وہ اس ملک کی قسمت کے مالک بن گئے، تو کون تھا جس نے سب سے پہلے لوگوں کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ احساس بیدار کرنے کا کام کیا تھا کہ اے لوگو، اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے اور اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنا، میدان میں اترنا اب یہاں بسنے والی تمام مذہبی اکائی پر بالخصوص مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ کس نے یہ للکار لگائی تھی؟ اگر دیکھا جائے، تاریخ کو کھنگالا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ ایک بوریا نشین عالم دین جو قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے طالبان علوم نبوت کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ کر رہا تھا اور اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے تزکیہ قلوب کا کام کر رہا تھا۔ ہمارے حضرت نے جو آیت پڑھی، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح یاب ہو گیا۔ میرے دوستو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے نام سے کون ناواقف ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ انگریزوں کے اس معاہدے کے بعد یہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن اب حکومت اس ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی، اگر کوئی سب سے بلند آواز اس ملک کی فضا کے اندر انگریزوں کے خلاف پہل گونجی تھی تو وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی آواز تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے جنگ نہیں کی۔ پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کی قیادت میں کس نے انگریزوں سے ٹکر لی تھی؟ اور پھر دکن کے اندر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر میسور کی شکل میں کون کھڑا ہوا تھا، جس کے شہید ہوتے ہی انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا تھا، جرنیل نے اس کے ناش کے پاس سلطان ٹیپو کی کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے۔ تو مسلمان پہلے سے لڑتے چلے آئے، لیکن سلطان ٹیپو کی شہادت کے صرف 4 سال کے بعد جب دہلی کے تخت پر بیٹھے ہوئے نام کے بادشاہ سے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں نے یہ معاہدہ لکھوا لیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن اب حکومت
اس ملک کے اندر ہماری چلے گی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی، اس وقت یہ حوصلہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسی مرد قلندر کے اندر تھا جو ایک بوریے پر بیٹھ کر کے، چٹائی پر بیٹھ کر کے، موٹا جھوٹا پہن کر کے، کھا کر کے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ اسی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اے لوگو اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا جانبین سے مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طاقت سے زائد کا تو ہم کو مکلف نہیں کرتا، لیکن جتنی طاقت اور جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، کم از کم اتنی صلاحیت کا استعمال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ انسان ایک حساس مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانیت کے ساتھ ساتھ ایمانیات سے نواز کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اللہ کی وحدانیت کا غلغلہ بلند کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا شور پھونکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں محمد الرسول اللہ کہہ کر کے اپنی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جانثاری کا دعویٰ کرتے اور دھم بھرتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے مذہب اسلام کے لیے، ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے جاں توڑ کوشش کی ہے، اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں بھی مکمل حساسیت کے ساتھ انسانیت سازی کے کاموں میں لگنا چاہیے، اور جو کچھ بھی انسانی زندگی کے لیے فلاح اور بہبود کا ذریعہ بن سکتا ہے اسے بروئے کار لانے میں کبھی بھی ہمیں ہچکنا نہیں چاہیے، بیدار مغزی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اسی فتوے سے اس ملک کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا اور لوگوں میں یہ بیداری پیدا ہوئی کہ واقعی اب تک تو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے آزاد تھے، دھرتی ہماری تھی، گگن ہمارا تھا، لیکن اب تو ہم غلام ہو چکے ہیں۔ اور غلام کے بارے میں ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے چشم و ابرو کے اشارے پر ناچتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا۔ ہمیں دربان رکھنا ہے، اسے باقاعدہ ہم یہ سمجھا دیتے ہیں کہ تمہاری 12 گھنٹے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تمہیں اس گیٹ کی نگہبانی اور نگہداشت مکمل طور پر رکھنی ہے۔ کوئی باہر کا آدمی اندر انٹری لیتا ہے تو تمہیں مکمل طور پر اس کی معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اپنے ملازم کو ہم اپنے اشارے کے مطابق رکھتے ہیں، اس کو کام کا مکلف کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ نے یہ سمجھایا کہ اب تم غلام ہو چکے ہو، اور غلام اپنی مرضی کا مالک نہیں رہ جاتا ہے، اسے تو اپنے آقا کے اشاروں کے اوپر ناچنا پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگ نے صرف فتویٰ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر کے بڑے بڑے علماء کو حضرت سید احمد شہید بریلوی کی قیادت میں پورے ملک کے چپے چپے کی خاک چھاننے کا مکلف کیا کہ جاؤ ہر بڑے شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر دروازے پر جہاں جہاں بھی پہنچ سکتے ہو ہر دروازے پر دستک دو، اور لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اے لوگو اب تم غلام ہو چکے ہو۔ اب نظر بھلے نہیں آتی ہے، لیکن تمہارے پاؤں کے اندر انگریزوں کی غلامی کی بیڑیاں پڑ چکی ہیں۔ اب تم اقدام کرنے کے لیے، اپنا قدم بڑھانے کے لیے آزاد نہیں رہ گئے ہو۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے غلامی کی زندگی
تو کوئی بات نہیں، اور اگر تم آزاد فضا کے اندر سانس لینا چاہتے ہو تو باہر کی اس طاقت کو 7 سمندر پار واپس بھیجنے کے لیے تمہیں میدانوں کے اندر اترنا پڑے گا، اور اس دھرتی کو اپنے خون سے سینچنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے اب آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ میرے دوستو، اس فتوے میں طاقت تھی، اس سجھاؤ کے اندر لوگوں کو اپنی زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اس کے اوپر لبیک کہا، اور پھر انگریزوں کے خلاف اگر دیکھا جائے، تاریخ پڑھی جائے تو 100 سال تک تقریباً تنہا مسلمان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مختلف محاذ کے اوپر انگریزوں سے لوہا لیتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے برسر پیکار نظر آئے گا۔ نہ جانے کتنے بزرگوں کو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صرف اپنی صلاحیتوں کے استعمال پر اکتفا نہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ جن کی قیادت میں سجھاؤ دینے کے لیے قافلہ نکلا تھا حضرت سید احمد، انہیں شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ سن 1829 کی جنگ کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے دامن میں انگریزوں سے لڑتے لڑتے اس مرد قلندر نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھر کے فرد ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، جن کی تقویت الایمان پڑھ کر کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، میرے دوستو انہیں شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے بھی بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے دامن میں اپنے خون سے اس زمین کو سینچ دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سرحدی علاقوں کے اندر انگریزوں سے لوہا لیتے ہوئے اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ 1857 کی شاملی کی جنگ کے اندر پیر زامن شہید اور نہ جانے کیسے کیسے بزرگوں نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی شاملی کی جنگ میں دایاں اور بایاں محاذ سنبھال رہے ہیں، اور ان کی قیادت میں مسلمانوں کا جم غفیر اور برادران وطن سب مل کر کے انگریزوں سے برسر پیکار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جگہ جگہ آپ کو انگریزوں سے لڑائی کرتے ہوئے اس وطن کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں کا قائدانہ کردار اس روئے زمین کی آزادی کے لیے نظر آتا ہے۔ اور 1857 کی جنگ میں ہندوستانیوں کی شکست ہوئی، اللہ کو نہیں منظور تھا، اور اس شکست کے بعد تو انگریزوں نے جب سروے کیا، جب جائزہ لیا کہ آخر ہماری حکومت کو استحکام کیسے مل سکتا ہے، اور جس طرح مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کو اندلس کے اندر ہم نے اکھاڑ کر کے پھینکا، اور یہ اعلان کرنے کی طاقت ہمیں میسر ہوئی تھی کہ اب اندلس کی سرحد میں جو رہے گا اسے عیسائی بن کر کے رہنا پڑے گا، جسے اپنا مذہب پیارا ہے اس کے لیے اندلس کی سرحدیں تنگ ہیں، وہ اسے چھوڑ کر کے نکل جائے۔ اس اعلان پر ہمیں یہاں کیسے طاقت ملے گی؟ تقریباً اتنی ہی صدیوں تک یہاں پر بھی مسلمانوں نے حکومت کی جتنا اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہاں تو ہمیں اپنا جھنڈا گاڑنے میں اور اپنی حکومت کو پائیدار بنانے میں مکمل کامیابی مل گئی، یہاں وہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ جب انہوں نے غور فکر کیا تو یہ محسوس کیا کہ جب تک اس ملک کے اندر علماء ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے وہ پوری انسانیت کی اور خاص طور پر امت مسلمہ کی فکر اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں، جب تک ہم انہیں تہہ تیغ کر کے ختم نہیں کر دیتے
جب تک قرآن اور قرآن کا علم زندہ ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار اس روئے زمین کے اوپر تابندہ ہے، تب تک ہم ان کے ساتھ کبھی بھی یعنی اس ملک کے اندر اپنے قدم کو جمانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک پلاننگ کے تحت قرآن کریم کے نسخوں کو میرے دوستو ملکہ برطانیہ کے آرڈر سے جمع کیا جاتا رہا، گوڈاؤن کے گوڈاؤن بھرے جاتے رہے۔ کس لیے؟ کہ یہی قرآن تو ہے جسے یہ کتاب اللہ کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کی تفصیلات اسی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب ہم اس کتاب کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو علماء بڑی آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کر کے دریا برد کیا جاتا تھا، نظر آتش کیا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا۔ ایک ملازم سرپیرے نے پوچھ لیا کہ آپ حضرات یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر رازداری کے ساتھ تم کسی کو یہ بات نہ بتاؤ تو میں بتاؤں کہ ملکہ برطانیہ کے پاس یہاں سے جو رپورٹ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ہم علماء کرام سے کیسے اپنا دامن چھڑائیں۔ یہ تو ہر محاذ پر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، نہتتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے وہ لا کر کے ہمارے سامنے برسر پیکار کر دیتا ہے۔ ہم ان سے کیسے نجات حاصل کریں؟ تو ہمیں وہاں سے یہ آرڈر ملا ہے کہ علماء کو ختم کرنا ہے تو پھر قرآن کے نسخوں کو جمع کر کے ختم کرنا شروع کرو، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا پاگل ہو کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کے نسخوں کو دریا برد کر کے جلا کر کے قرآن کو تم ختم کر سکتے ہو؟ میرے گھر کے بچے ایسے ہیں جن کے سینوں کے اندر پورا 30 کا 30 پارہ محفوظ ہے۔ تم آج جلا دو تمام نسخوں کو۔ حفاظ کرام کی اس ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد ہے کہ کل کو پھر وہ لکھ کر کے قرآن کے نسخے تیار کر دیں گے۔ تم ایسا نامعقول کام کر رہے ہو جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پلان بنا کہ نہیں، اب تو علماء ہی کو پکڑ پکڑ کر کے ختم کرو۔ اور عالم کی تعریف اس زمانے میں کیا کی جاتی تھی؟ جس کے سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، لباس کرتا پاجامہ ہو، اسے عالم سمجھ لو، اور اسے پکڑ کر کے توپ کے دہانوں پر جلتے اور کھولتے تیل کے اندر ڈال کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جلا دیا جاتا، اور کبھی غولے کا نشانہ بنا کر کے اس کے چیتھڑے اڑا دیے جاتے۔ دہلی سے لے کر کے لاہور کی سڑک کے دونوں کنارے جتنے درخت تھے، ہر درخت پر پھانسی کا پھندا، ہاتھی پر عالم یا عالم نما شخص کو بٹھایا جاتا تھا، پھندا گلے میں ڈال کر کے ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں میرے دوستو علماء کرام کو 1857 کی جنگ میں شکست کے باوجود، چونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، ان کے احساس نے ان کی رہبری کی تھی کہ جب تک یہ علماء امت اس ملک کے اندر زندہ ہیں ہماری حکومت کو استحکام نہیں مل سکتا، اس لیے علماء کو چن چن کر کے ختم کرنا یہ ہمارا سب سے پہلا نشانہ ہوگا۔ اور اسی بنیاد پر میرے دوستو کبھی تیل کھولا کر کے اس میں جلایا جاتا، کبھی دہکتے انگاروں میں جھونک دیا جاتا، کبھی توپ کے غولوں کے سامنے علماء کو کھڑا کر کے ان کے چیتڑے اڑا دیے جاتے، اور کبھی پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال بنی تھی اس ملک کے اندر۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک لمبی آزمائش کے بعد اس ملک کے اندر، اس ملک کے باشندگان پر آزادی کی کرنیں پھر سے ڈالنی تھیں،
اس لیے اس ملک کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، سید احمد شہید، اسماعیل شہید، ضامن شہید جیسے اکابرین کو اور ان کے پیچھے میرے دوستو عام مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار کھڑا ہوا رکھا۔ آگے چل کر کے اللہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، جن کی تحریک ریشمی رومال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ضرب المثل اور حیرت انگیز ہے۔ انگریز جن کی انگریز نفرت کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ شیخ الہند کے اندر انگریزی سلطنت کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ اگر ان کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریز نفرت کی بو آئے۔ حضرت شیخ الہند کون ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے استاد محترم ہیں۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے استاد محترم ہیں۔ جبال العلم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے استاد محترم ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے آپ استاد محترم ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے استاد محترم ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ کے استاد محترم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس شخصیت کے ذریعے سے اس ملک کے اندر علم اور عمل کے آفتاب اور ماہتاب کو برپا کیا۔ آپ ایک ایک شاگرد کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سب اپنے وقت کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیسے جلیل القدر علماء کرام ہیں، اور اس ملک کے لیے، ملت کے لیے ان کی جو ناقابل فراموش خدمات ہیں وہ ہم پر اور آپ پر مخفی نہیں ہیں۔ یہی ہمارے اکابر بزرگان دین تھے جنہوں نے انگریزوں کی اس چال کو محسوس کر لیا تھا کہ انگریز ہماری دھرتی کے اوپر قابض بن کر کے اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہمارے دماغ کو بھی، ہمارے دل کو بھی فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اب تو صرف اسلحے نہیں، آلات ضرب و حرب ہی نہیں، بلکہ انگریزستان سے، انگلستان سے عیسائی پادری بھی بلائے جا رہے ہیں، جو ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر دیہات میں جا کر کے کہیں خدمت کے عنوان پر میرے دوستوں اور کہیں دعوت کے عنوان پر لوگوں کے دل اور دماغ کو بہکا رہے ہیں۔ پادری پنڈر کا قصہ مشہور ہے میرے دوستوں کہ وہ دہلی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے مذہب اسلام کو، پیغمبر اسلام کو گالیاں العیاذ باللہ دیا کرتا تھا، اسلام اور مذہب اسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ لیکن چونکہ ہم غلام ہو چکے تھے، ہمارے لوگ سیڑھیاں چڑھ کر کے نماز پڑھ کر گردن جھکا کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آتے تھے۔ یہ ہمت اور جرأت کسی مسلمان کے اندر نہیں رہ گئی تھی کہ اس پادری سے پوچھ سکے کہ آخر کیوں تو پیغمبر اسلام کو اور مذہب اسلام کو گالیاں بکتا ہے۔ غلامی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ذلت اور لعنت کا طوق ہوتا ہے، آدمی کچھ بول نہیں سکتا، اپنی مرضی کا مالک۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ تو اندلس کی تاریخ یہاں دہرائے گا، اور عیسائیت کے رنگ میں یہاں کی تمام مذہبی اکائیوں کو رنگنے کی کوششیں اس نے شروع کر دی ہیں، مشنری اسکولوں کے ذریعے، پادریوں کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور اپنے خدمات کے جو سینٹر اس نے بنا رکھے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے انہی مجاہدین آزادی کے بچوں کو پکڑ کر کے
یہ لاتے ہیں اور اپنے اسکولوں میں تعلیم دلا کر کے ان کے دل اور دماغ میں عیسائیت پیوست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدمت کے نام پر ان کے مذہب کو ان سے چھین رہے ہیں، ان کے ایمانی جذبے اور حرارت کو بالکل مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اٹھ کھڑے ہو کر کے انگریزوں سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے قائدانہ کردار کے پیچھے پھر تمام لوگوں نے مل کر کے انگریزوں سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کیا۔ بالآخر 1947 میں اسے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے 7 سمندر پار واپس لوٹنا پڑا۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، سن تاسیس بنیاد کب پڑی، تو وہ تو رسماً آپ کو 1919 کے اندر ملے گی، جو حضرت شیخ الہند کے اصول اور انہی کے بنائے ہوئے خطوط پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہاں موجود بزرگوں کی موجودگی میں تشکیل پاتی ہے۔ لیکن اس کا رشتہ حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، سید احمد شہید، پیر ضامن شہید، اسماعیل شہید سے ہوتے ہوئے شیخ الہند تک پہنچتا ہے، اور پھر شیخ الہند ہی جو اپنے اکابر کی سوچ اور فکر کے امین تھے، انہی کے خطوط کے اوپر جمعیت علماء کی تشکیل 1919 کے اندر یہاں کے موجود اکابرین ملت کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ لیکن رشتہ اس کا بہت پیچھے سے ہے۔ جب وقت تھا تو میرے دوستوں مشکل حالات کے اندر انگریزوں سے برسر پیکار رہی یہی جماعت، لیکن جب یہ دیکھا کہ اب آزادی کے دن قریب آ رہے ہیں اور وہ لوگ جن کی کوئی خدمات نہیں ہیں وہ بھی اپنا پلیٹ فارم تیار کر کے اپنے اپنے مطالبات وقت کے لیڈران کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو جمعیت علماء کے اس وقت کے اکابر نے بھی سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے، ایک تنظیمی ڈھانچہ اور اس کی تشکیل اب ہونی چاہیے، تاکہ پوری طاقت کے ساتھ ہم بھی وقت کے لیڈران کے پاس اپنے مطالبات کو رکھ سکیں۔ چنانچہ 1919 کے اندر جمعیت علماء تشکیل پاتی ہے، اور ہمارے اکابر بزرگان دین اس وقت کے جو صدر ہیں، جو ناظم جمعیت علماء ہند ہیں، اور دوسرے اکابر اس وقت کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ بار بار یہ بیٹھک کرتے ہیں کہ دیکھیے ہماری جد و جہد رنگ لا رہی ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر کے جب انگریزوں کے خلاف ہلہ بولا اور محاذ آرائی کی، تو انگریز اب اپنے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مجبور ہو چکا ہے، اور اب اسے جانا ہے، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آزادی کے بعد جو بھی دستور بنے گا، جو بھی آئین بنے گا، جو بھی قانون بنے گا، اس قانون کو سیکولر ازم کی بنیاد پر تشکیل پانا چاہیے، تاکہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے، اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے، اس کی تعلیم و تلقین کے لیے ادارے قائم کرنے کے لیے، عبادت گاہ بنانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہو، اور حکومت اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والے کا تحفظ کرے۔ ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے خلاف اگر جملے کستا ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ رخنہ اندازی کرنے والے کو پکڑے اور اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ گویا ایک سائبان کی شکل میں یہاں کی حکومت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو پرامن ماحول فراہم کرے گی، اور اپنے اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہر ایک کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہوگی۔ یہ معاہدہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جمعیت علماء کے اکابر تھے، جو اس وقت کے
وقت کے برگزیدہ لیڈران مہاتما گاندھی، نہرو گاندھی جیسے لوگوں سے مل کر کے یہ معاہدے میرے دوستو، جمعیت علماء صرف زبانی نہیں، کاغذ کے اوپر، منٹ بک کے اوپر یہ معاہدے آج بھی جمعیت علماء کے دفتر کے اندر موجود ہیں۔ جو میٹنگیں ہوتی تھیں سارے ریکارڈ میرے دوستو آج بھی موجود ہیں۔ اور جمعیت علماء کی خدمات کا اعتراف اس وقت کے کانگریسی لیڈران کو کیوں نہ ہوتا؟ جمعیت علماء ہی تو وہ جماعت تھی جس نے انگریزوں کے خلاف صرف محاذ آرائی ہی پر اکتفا نہیں کیا، ہر قسم کی چاپلوسی سے بچ بچ کر مکمل آزادی کا نعرہ اگر کسی تنظیم نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف لگایا تھا تو وہ جمعیت علماء ہند تھی۔ اس وقت انگریز تو کسی طرح سے ثالثی کا کردار نبھا رہی تھی، یہ جمعیت علماء ہی کے اکابر تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف کانگریس کو بھی یہ سجھاؤ دیا تھا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر کے مکمل آزادی کا اپنا نعرہ لگانا شروع کرو۔ میرے دوستو، وہ لیڈران ہمارے بزرگوں کے احسانات سے اور اس ملک کے لیے خدمات سے واقف تھے، اس لیے معاہدوں کے اوپر تیاری ہی نہیں، ہمیشہ آگے بڑھ کر کے ہمارے بزرگوں کی باتوں کو تسلیم کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب انسانیت نواز لوگ ہیں، یہ ملک کے اوپر اپنی جان کو چھڑکنے اور قربان کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مذہب اپنے وطن سے محبت کی تلقین کرتا ہے۔ ان کے پیغمبر نے مکہ چھوڑتے وقت بار بار مکے کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ اے مکہ تو مجھے تمام شہروں میں سب سے زیادہ عزیز ہے، محبت کا اظہار کیا تھا۔ اور جب مدینہ کو اپنا وطن بنایا تو وہاں کے وسائل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں۔ تو یہ مسلمان ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و سنت سے واقف کار لوگ ہیں۔ اپنے وطن سے محبت کرنا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ان کا مذہب سکھاتا ہے، اس لیے ان کی قدردانی ہونی چاہیے۔ قدردان تھے ہمارے بزرگوں کے، اور اس طرح کے معاہدے میرے دوستو طے پاتے تھے۔ وطن آزاد ہوا، لیکن آزادی کے فوراً بعد آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حصے بکھرے کر دیے، ہندوستان ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ جذباتی مسلمانوں کو مسلم لیگ کے لوگوں نے، لیڈران نے میرے دوستو جذبات سے کھیل کر کے اتنا بڑا ملک کا اور ملت کا نقصان کیا میرے دوستو، کہ آج اب ہم اس ملک کے اندر بہت اچھی طرح سے ان باتوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کسی بھی باشعور فرد کو اس ملک کے اندر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹکڑا جسے اسلام کے نام پر الگ کیا گیا تھا، وہاں پر بھی اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کون ہے جو ناواقف ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تقسیم وطن کے وقت جب لوگوں نے یہ آواز اٹھانی شروع کی کہ جب مذہب اور دھرم کے نام پر اس ملک کا ایک ٹکڑا لے لیا گیا تو اب اس ملک کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، اور اب یہاں ایک مذہب کی چھاپ ہونی چاہیے اور اسی کے مطابق دستور سازی ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس وقت کے لیڈرانوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ دستخط تقسیم وطن کے کاغذ پر تم نے کیے ہیں، ہم تو اکھنڈ بھارت کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، اور آج بھی ہم نے اپنے وطن میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے خون نچھاور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم نے اسی ملک میں جینے مرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اس وقت جتنی بڑی مسلمانوں کی تنظیمیں تھیں وہ ایک ایک کر کے پاکستان چلی، بڑے بڑے نواب، جاگیردار، سرمایہ دار، ثروت مند، متمول افراد وہ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ ایک تنظیم تھی جمعیت علماء ہند، میرے دوستو تنظیم کی شکل میں وہ تھی، اس کے اکابر تھے، اور پھر اس کے اکابر ہی نے کمزور مسلمانوں کو، لٹے پٹے مسلمانوں کو
اس ملک کے اندر رہنے کا حوصلہ بخشا، انہوں نے ہی یہ للکار کر کے مسلمانوں کو آواز دی تھی کہ اے مسلمانوں، تمہارا قافلہ تو اکابر کا ابھی کچھ دنوں پہلے جمنا کے کنارے پر وضو کرتا نظر آ رہا تھا، تم جمنا کے تٹ اور ساحل کو چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ یہ دہلی کی شاہ جہانی مسجد، یہ تمہارے بزرگوں کے مزارات، یہ امام باڑے، یہ درگاہیں، یہ مساجد، یہ دینی آثار و نشانات جو ہندوستان کے چپے چپے میں ہے، انہیں تم کس کے حوالے کر کے، کن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہ میرے دوستو للکار تھی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نور اللہ مرقدہ کی، جو اگر ایک طرف کانگریس کے سپاہی تھے تو دوسری طرف جمعیت علماء کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صرف مداح ہی نہیں تھے، اس کی خدمات کے معترف ہی نہیں تھے، اس کی باڈی کے ایک رکن رکین تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک طرف کانگریس کا تقاضا ہو، دوسری طرف جمعیت علماء کا تقاضا ہو، کانگریس کے تقاضے کو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جمعیت علماء کی بات کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی للکار تھی۔ اے لوگوں، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تمہارے بزرگوں کے مزارات ہیں، یہاں تمہارے بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، یہاں تمہاری مساجد ہیں، یہاں تمہاری درگاہیں ہیں، یہاں امام باڑے ہیں، دینی آثار و نشانات ہیں، تم کن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کے اپنے آبا و اجداد کی جاگیر کو جا رہے ہو؟ اس للکار میں ہی وہ طاقت تھی جس نے بندھے ہوئے بستروں کو پھر سے کھول دیا، اور لٹے پٹے کمزور طبقات کے مسلمانوں نے یہی آواز لگائی کہ ہم بھی وہیں رہیں گے جہاں ہمارے بزرگان دین نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے دوستوں، میں بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ اس وقت کے مرکز نظام الدین کے ذمہ دار وہ مضطرب اور بے چین تھے، پاکستان سے تار پہ تار آ رہا تھا کہ اب وہاں کیا رکھا ہے، اب آئیے اور ہم اس سے بڑا مرکز پاکستان میں بنائیں گے، اور یہاں سے پھر تبلیغ اور دعوت کا نظام ہم پوری دنیا کے اندر برپا کریں گے۔ یہ ہمارے اکابر ہی نے حوصلہ دیا تھا کہ مرکز نظام الدین کے اس وقت کے ولی نے، اللہ والے بزرگ عالم دین نے اپنے بزرگوں کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر کے ملک ہندوستان کے اندر مرکز اور تمام مرکزی سرگرمیوں کے ساتھ جینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء، ان سب کا وجود میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے بزرگوں سے ہوا، اور نہ جانے پھر اس نہج پر کتنے مدارس اور مکاتب کا پورے ملک کے اندر جال بچھا ہوا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا ایک نظام برپا ہے۔ تو ہمارے ہی بزرگوں کی بنا کردہ یہ جماعت بھی ہے جمعیت علماء ہند۔ جس طرح ہم مرکز نظام الدین کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے دارین کی سعادت سمجھ کر اس کے کاموں میں پیش رہتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اور جس طرح ہم اپنے ان کارخانوں کی، ان قلعوں کی حفاظت کے لیے اپنی گاڑھی کمائی سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں مدارس کو، مکاتب کو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے ہی جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے بزرگوں کی اس جماعت کو، جس نے تقسیم وطن کے بعد اس ملک کے اندر مسلمانوں کو رہنے کا اور اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ جینے کا حوصلہ بخشا، جمعیت علماء ہند کی بھی ہماری خدمت کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی اس جماعت کے ساتھ جو رشتہ ایک عرصے دراز تک کمزور تھا، لیکن گزشتہ سالوں کے اندر چند بزرگوں کی محنت سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اب جمعیت علماء کی محبوبیت اور مقبولیت عامۃ الناس کے اندر مسلم ہو چکی ہے۔ خاص طور پر
اس میدان میں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا رول اور کردار میرے دوستو سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی جو گلے لگا کر کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر کے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں اسٹیجوں پر کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعیت علماء مہاراشٹر کو حلیم اللہ جیسا مایہ ناز جنرل سیکریٹری عطا کیا ہے، جس نے اپنی تقریروں کے ذریعے جمعیت علماء کو صوبے کے چپے چپے میں، ہر بڑے شہر میں، قصبے میں، دیہاتوں میں، علماء میں، عوام میں، دانشوران ملت میں، عصری تعلیم یافتہ لوگوں میں ایسا متعارف کرا دیا ہے کہ اب جمعیت علماء یہ صرف علماء کی حد تک نہیں، ماشاء اللہ جمعیت علماء کو عوامی مقبولیت اور محبوبیت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اور پھر میرے دوستو جب ایک وقت آیا کہ ملک کے اندر فرقہ پرستی نے صرف جنم ہی نہیں لیا، ایک طومار باندھا، اور ملک کے اندر کہیں بھی کوئی سانحہ پیش آتا مسلمانوں کے دامن پر اس کے چھینٹے ڈال دیے جاتے اور دہشت گردی کا الزام لگا دیا جاتا تھا، ایسے وقت میں گھر گھرانے کے لوگ بھی آواز نہیں اٹھاتے تھے، اس خوف سے کہ ابھی تو ہمارا ایک بچہ گرفتار ہے، اگر ہم نے کہیں آواز اٹھائی تو ہمارے دوسرے بچے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میرے دوستو اگر ہندوستان کی فضا میں کوئی آواز گونجی تھی تو وہ جانشین شیخ الاسلام، امیر الہند، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے موجودہ صدر المدرسین، رابطہ عالم اسلامی کے تا حیات رکن، عالم اسلام کی سب سے بلند قامت شخصیت، بابصیرت عالم دین، جن پر ہم کو اور آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو ناز ہے، فخر ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند مد ظلہ العالی کی صدا گونجی تھی کہ اے بے قصورو، بس ایک شرط ہے کہ تم بے قصور ہو تو اپنا مقدمہ جمعیت علماء کے ٹیبل پر لا کر کے رکھو، ہم اللہ کا نام لے کر کے ملک کے کسی بھی خطے اور طبقے کا رہنے والا کوئی ہو، وہ بے قصور ہے تو اس کے مقدمہ کی پیروی ہم کریں گے۔ چنانچہ الحاج گلزار احمد اعظمی نور اللہ مرقدہ، جو ایک مرد قلندر تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمت و جرأت اور بے باکی کا مجسمہ بنایا تھا، بڑی بے باکی کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو ایوان اقتدار تک پہنچانے کا ہنر رکھتے تھے، ان کی سربراہی میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات کی پیروی کا ایک کام شروع ہوا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک میرے دوستوں مقدمات کی پیروی کا یہ سلسلہ جاری ہے کہ نہیں جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمارے اکابر کو حاصل ہے۔ یہ تقویٰ اور تقدس کے پہاڑ بن کر کے اللہ کے لیے اپنا سارا کام کرتے ہیں۔ ما لا اسألکم علیہ اجرا، یہاں کوئی معاوضہ کسی کو نہیں دیا جاتا، سب اللہ رب العالمین سے اپنا اجر و ثواب وصول کرنے کی نیت سے پورے اخلاص کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے وہ دو بزرگ تو مرحوم ہو گئے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی، الحاج گلزار احمد اعظمی، اور نہ جانے اس درمیان کتنے خدامان جمعیت دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ لیکن آج بھی جو ٹیم اللہ تبارک و تعالی نے فراہم کی ہے، آج صدارت کے منصب پر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مد ظلہ العالی کو اللہ نے متمکن کیا ہے، بٹھایا ہے، اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے ایک بزرگ عالم دین
جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد کھار، وہ جنرل سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، وہ خزانچی ہیں جمعیت علماء مہاراشٹر کے، جو پیکرے صدق و صفا، امانت و دیانت کے خوگر ایک خود مالدار انسان ہیں۔ جمعیت علماء کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان اکابر کی شکل میں ایک ٹیم ملی ہوئی ہے۔ اسی ٹیم کا ایک بہت ہی معزز حصہ الحاج حافظ محمد عارف انصاری صاحب ہیں، جو اس وقت جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر سیکریٹری ہیں، رکن عاملہ ہیں، اور جمعیت علماء ضلع تھانہ کے تو آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تو میرے دوستو، ان بزرگوں کا جو پینل ہے یہ بھی پوری حساسیت کے ساتھ اپنا کام، چاہے وہ مقدمات کی پیروی کا ہو، چاہے تعلیمی وظائف ہونہار طلباء و طالبات جو کمزور طبقے ہیں ان کے لیے دینے کا ہو، چاہے بیمار کمزور طبقے کے لوگوں کے علاج و معالجے کی بابت کوئی کام کرنا ہو، بڑی پامردی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن ایک کام جو ان بزرگوں کو بلا کر کے دہلی کے اندر اجلاس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی نے دیا ہے، اور جس پیغام کو لے کر کے جمعیت علماء مہاراشٹر نے پورے صوبے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اجلاس ممبئی کے اندر، ایک اجلاس علاقہ خاندیش کے اندر، ایک اجلاس علاقہ مراٹھواڑے کے اندر، ایک اجلاس ودربھا کے اندر، اور ایک اجلاس مغربی مہاراشٹر کے اندر کر لیا ہے، اور حضرت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب گھر گھر وہ پیغام پہنچے اور ملت کے ہر باشعور فرد تک حضرت کی یہ بات کس طرح پہنچے، اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ اپنایا کہ اب ضلع کے اندر جو ماتحت یونٹیں ہیں، ہر یونٹ کی مقامی منتظمہ بلا کر کے سب کے سامنے حضرت والا کے پیغام کو سنایا اور بتایا جائے، کیونکہ اس مقامی یونٹ کے جو یہ افراد ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے درجنوں نہیں سینکڑوں افراد ہیں۔ ہم نے ایک تک اگر اپنی بات کو پہنچا دیا تو انشاءاللہ 1000 مجمع تک اپنی بات کو پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ کریم طبقہ ہے، یہ وہ دانشوروں کا طبقہ ہے کہ یہ چند افراد جو نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے پورا شہر ہے جو ان کی باتوں کو بڑی غور سے سماعت کرتا اور سنتا ہے اور عمل کی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بہت مختصر آج جماعت بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پیغام بہت اونچا ہے۔ اس پیغام کو میرے دوستو ملت اسلامیہ کے ہر فرد تک پہنچانے کی ہم کو ذمہ داری سونپی گئی۔ جب وقف ترمیمی بل کا مسودہ تیار ہوا، اسی وقت سے ہمارے اکابر میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت دیکھی جا رہی تھی۔ جمعیت علماء کیوں نہ بے چین ہو؟ ارے وقف ایکٹ جمعیت علماء ہی کی کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ سن 1954 میں آزادی کے بعد جو پہلا ایکٹ بنا ہے وہ جمعیت علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن جمعیت علماء نے مسلم پرسنل لا جو سن 1972 میں تشکیل پاتا ہے، اس سے پہلے ہی وقف ایکٹ 54 میں بن چکا ہے جمعیت علماء کی کوششوں سے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جو یہاں بسنے والی تمام میرے دوستوں مسلکی جماعتوں کا نمائندہ بورڈ ہے، اس بورڈ کو آگے رکھ کر کے کام پر جمعیت علماء نے پوری توجہ رکھی، لیکن شانہ بشانہ مسلم پرسنل لا کے قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مسودہ بنا، پارلیمنٹ میں پیش ہوا، گرما گرم بحث ہوئی، پورا اپوزیشن وقف ترمیمی بل کے خلاف ہماری آواز میں آواز ملا رہا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ پورا اپوزیشن وقف ترمیمی بل کے خلاف تھا، یہاں تک کہ اسے JCP میں لایا گیا۔ پھر ملک کے اندر دورے ہوئے اور لوگوں کی رائے عامہ ہموار کی گئی، بہرحال وہ پھر پلٹ کر کے
ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر آیا اور اکثریت سے وہ پاس بھی ہو گیا، پھر اس کے اوپر صدر جمہوریہ کے دستخط بھی ہو گئے اور وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا۔ درمیان میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے شانہ بشانہ رہ کر کے جمعیت علماء نے میرے دوستو اپنی بات حکومت کے ایوانوں تک پہنچائی اور مسلمانوں کے کرب کا، بے چینی کا، اضطراب کا اظہار بار بار کیا۔ پوری ملت سراپا احتجاج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نظر آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں نہ ہمیں انگریزوں نے دی اور نہ ہمیں حکومتوں نے دی، بلکہ یہ تو ہمارے پرکھوں کی، آبا و اجداد کی گاڑھی کمائی تھی، جسے انہوں نے رفاہی، تعلیمی اور ملی کاموں کے لیے اللہ کے نام پر وقف کیا تھا۔ ایک بے چینی تھی اور اس بے چینی کا اظہار حضرت کی جو اراکین عاملہ کی میٹنگ تھی اس میں بیٹھے ہوئے دانشور علماء کرام نے، بزرگوں نے بے چینی کا اظہار فرمایا کہ حضرت وقف ترمیمی بل کے خلاف ملت کے اندر بے چینی ہے اور ملک کا نوجوان، ملت کا نوجوان اس سلسلے میں ہم سے سوال طلب کر رہا ہے کہ آخر جمعیت علماء کیا کر رہی ہے؟ کیوں نہیں وہ اپنے لوگوں کو کہتی کہ سڑکوں پر اتریں، احتجاج کریں، جلوس نکالیں، ریلیاں کریں؟ حضرت نے اس وقت انہیں اپنی بات کہہ کر کے خاموش کیا، لیکن پھر پورے ملک کے ہر صوبے سے 5 ذمہ دار افراد کو بلائے، جس میں صوبے مہاراشٹر سے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، مفتی محمد یوسف صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی خازن جمعیت علماء مہاراشٹر، الحاج حافظ محمد عارف انصاری دفتر سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، اور ناچیز 5 نفری وفد مہاراشٹر سے بھی گیا تھا۔ حضرت نے اس تربیتی اجلاس کا عنوان دے کر کے 2 روز کا جلسہ منعقد کیا اور دونوں جلسوں کے اندر حضرت نے لمبی طویل تقریر فرمائی اور یہ کہا کہ اے لوگوں، ملک کے حالات سے باخبر رہو۔ ملت کا نوجوان یقیناً وقف ترمیمی بل کے اس عنوان کے اوپر سراپا احتجاج ہے اور لوگ اس کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ میں جمعیت علماء سے انہیں باہر نکلنے کی اپیل کروں، یہ میرے اکابر کے طریقے کے خلاف بات ہے۔ میں جمعیت علماء کے طرز سے انحراف 1 انچ بھی نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء کے کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں نے وہ طریقہ ہم کو دیا ہے کہ ہم ہو ہلڑ کر کے کوئی کام خراب نہیں کرتے۔ ہم تو بنیادوں میں پہنچ کر کے کام جہاں سے بن سکتا ہے وہاں حل کرنے کی ہمیشہ پوری طاقت اور پامردی کے ساتھ کوشش کرتے چلے آئے ہیں، اور اس میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ جا کر دیکھ لو، قانون بننے کے بعد بہت ساری پٹیشنیں اس وقف ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ میں پہنچی۔ جن 5 پٹیشنوں کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا ان میں سب سے پہلی پٹیشن جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی پٹیشن کو۔ تو حضرت نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلے کا رنگ نہیں ہونے دیں، اور اگر کوئی لیڈر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ہمارے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو میں جمعیت علماء کے ذمہ داران کو مکلف کرتا ہوں کہ جاؤ اور اپنے اپنے حلقے اثر میں نوجوانوں کے سامنے، دانشوروں کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یہ بات بتاؤ کہ اے لوگوں، اب حالات وہ نہیں ہیں کہ سڑکوں پر نکل کر کے احتجاج کرو۔ اب انتظامیہ کا سلوک تم سے مخفی نہیں ہے۔ کبھی خدا نخواستہ اگر نوجوانوں نے جذبات میں قومی اثاثے کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، کہیں آتش زدگی کر دی، تو پھر انتظامیہ کا کیا سلوک ہوتا ہے اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ بسا اوقات
جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جمعیت علماء کی طرف سے ایسی ریلی اور جلوس کی کوئی اپیل جائے اور پھر ملک کے اندر بدامنی پیدا ہو، مسئلہ ہندو مسلم کے ٹکراؤ کا ہو اور اس میں مسلمانوں کا خون بہے یا وہ سلاخوں کے پیچھے جائیں اور جمعیت علماء کی اپیل پر یہ داغ اور دھبا لگ جائے۔ میں اس بات کو بالکل حالات کے تناظر میں مناسب قطعاً نہیں سمجھتا ہوں، اور جاؤ کوئی دوسرا بھی ہمارے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنے پائے۔ اس کے لیے لوگوں کو پرامن ماحول میں اپنا دستوری حق لینے کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں پر چلنے کی تلقین کرو۔ میں خود اس راستے پر چل رہا ہوں۔ وقف ایک جمعیت علماء نے بنوایا، اس میں ترمیمات 1995 تک مسلسل ہوتی رہیں، یہ جمعیت علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو جمعیت علماء جہاں کام کرنا چاہیے وہاں پہنچ کر کے کام کر رہی ہے، اور ہر قسم کی ہلڑ بازی سے بچتے ہوئے ملت کا کام، ملک کا کام امن و امان کے ساتھ کرنے کی تلقین کرنی ہے۔ یہ پیغام حضرت نے دیا تھا، اسی پیغام کو لے کر کے اکابر یہاں آئے، اور پھر حلقہ وار 5 جلسے ہوئے۔ اب ہر ضلع کی تمام یونٹوں میں ماشاءاللہ آج اتنی بارش ہے، آپ حضرات تشریف فرما ہوئے اور باتیں آپ نے سماعت کریں۔ ہم اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی عمروں میں، صحت میں، صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر ملت اسلامیہ کو سر اٹھا کر اپنی شناخت کے ساتھ جینے کے مواقع میسر فرمائے، اور پرامن ماحول میں اپنے مطالبات کو حکومتوں کے سامنے رکھنے کا جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں، دعا آپ کرائیے۔